اگر ایک بیوی ہے اس کو یہ شک ہے کہ اس کا شوہر روزانہ رات کو کسی لڑکی سے بات کرتا ہے تو وہ ایسا کیا کرے کہ اس کا شک بھی کلیئر ہو جائے, شوہر کو معلوم بھی نہ ہو اور گھر بھی نہ ٹوٹے؟ بہت بڑے آفیسر ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بیٹی میری نہیں, ہم نے ان کی وائف کا بیٹی کا سیمپل ہی ہم نے ڈی این اے کروا لیا, ڈی این اے کی رپورٹ ہے ان کی بیٹی ہے. کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میری بیوی نا ہر جگہ پیسے دے کے چینج کروا لیتی ہے. میں نے کہا سر اب ایسا کرتے ہیں, اب جب ہم کسی جگہ پہ کرتے ہیں نا سیمپل تو اس جگہ آپ کی بیوی کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتے کہاں کروا. اچھا یہ شکی لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بہت جلدی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں, رپورٹ وہی آئی جو آنی تھی ان کا. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے. عموماً مرد سب سے زیادہ کس بات پہ شک کرتے ہیں اور عورت کس بات پہ شک کرتی ہے؟ ایک لڑکی کو جو اس نے گریجویشن میں اور ایف ایس سی میں ٹاپ کیا, اس کو پنجاب یونیورسٹی کے سیکنڈ ایئرس میں اس لیے ہٹا دیا گیا کہ اس کے باپ اور بھائی کو شک تھا کہ وہاں لڑکوں سے ملتی ہے. آ کر بیٹھی کہتی ہے ڈاکٹر تو مجھے نہیں بچا سکتے. پتہ یہ چلا کہ موصوف کی اپنی زندگی ساری 2 نمبری میں گزری ہوئی تھی. اپنا چشمہ بیٹی کو پہنا دیا. بریگیڈیئر لیول کے بندے, ان کی بیوی, ان کا بیٹا تشریف لائے, نے کہا یہ بڑا بدتمیز ہے. کہتے سر ماں نے کہا کیلے لا دو, میں کیلے لے کر آیا ہوں, پاپا آئے ہیں, یہ کیلے کھانے والے, اندھے ہو تم, یہ تم الو کے پٹھے ہو. شک کا اظہار کیا اس بچے کو. میں نے کہا ایک بار غلط لایا, 2 بار غلط لاتا اور 6 بار کتنا نقصان ہوتا ہے. میں نے کہا 1200 بچا لیا, بچہ خراب کر لیا. اگر کسی کپل کی شادی ٹوٹلی ارینج ہوتی ہے اور بیوی کو شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کا شوہر شکی ہے تو وہ پوری زندگی اس مرد کے ساتھ کیسے گزارے گی؟ میاں بیوی کے درمیان تو شک سمجھ میں آتا ہے, لیکن والدین کے درمیان شک کب اور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات ہمیں بتائے ہیں سائیکالوجسٹ ڈاکٹر کاشف فراز صاحب نے. اگر ایک کپل کی شادی ہوتی ہے اور بیوی کو شادی سے پہلے نہیں پتا, ٹوٹلی ارینج میرج ہے, کہ میرا ہونے والا شوہر شکی ہے, اب شادی ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد پتہ چلتا ہے جناب بہت شک کرتے ہیں, اب پوری زندگی وہ کیسے گزارے گی؟ دیکھیے شک ایک ہی وقت میں پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے. کیسے؟ پازیٹیو بھی ہے جی شک, پازیٹیو بھی ہے. کیسے؟ کیسے؟ کیونکہ جب تک شک نہیں ہوگا سائنٹیفک ایجادات نہیں ہوں گی, جب تک شک نہیں ہوگا تحقیقات نہیں ہوں گی, جب تک شک نہیں ہوگا آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہیلدی ڈاؤٹ. ہیلدی ڈاؤٹ. اب پہلے تمہیں ہیلدی ڈاؤٹ کو الگ کرنا ہے, نیگیٹو ڈاؤٹ کو الگ کرنا ہے. پہلے ہیلدی ڈاؤٹ کے بارے میں بتائیں. پہلے ہیلدی ڈاؤٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہیلدی ڈاؤٹ وہ ہے جو کارل سیگان کی کتاب میں اس نے لکھا کہ ہیلدی ڈاؤٹ ہی کائنات کے راز کھولتا ہے. نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. اس کے پیچھے ہیلدی ڈاؤٹ ہی ہے. جب مجھے ضرورت پڑی, جب مجھے شک ہوا, موجودہ نظام, موجودہ گیجٹس, موجودہ ٹیکنالوجی میری ہیلپ نہیں کر رہی, مجھے شک ہوا مجھے کیا کرنا چاہیے, اور میں نے ایک نئی چیز ایجاد کر دی. سو اٹ از ویری ہیلدی. اسی طرح سے اگر میں شک نہیں کروں گا تو میں مختلف طرح کی ایجادات کے ساتھ ساتھ جو تھیوریز ہیں, پھر تو وہی تھیوریز چلیں گی جو 1800, 1900, 1700 میں چلتی تھیں. جب میں ان تھیوریز کے اوپر پوائنٹ اٹھاتا ہوں, تنقید کرتا ہوں, شک کرتا ہوں, اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ 17ویں, 18ویں, 19ویں صدی کے ان سوچ, مائنڈ سیٹ, ٹیکنالوجی اور سکل کے ساتھ آپ 21ویں صدی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ شک کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں. آج کا انسان تبدیل ہو چکا ہے. اس انسان کو آپ, جیسے ہمارے بزرگ کہتے ہیں, آپ کو بھی کہتے ہوں گے, او جی آپ وہ نہیں ہیں جو ہمارے بزرگ تھے. ہمیں کہا جاتا ہے جی ہمارے ٹیچر ایسے تھے, ہم کیسے پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں, تمہیں کیا پتا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جیسے میرے اسلاف تھے ویسا تو نہیں میں, مجھ سا بھی مگر یہاں کون رہا ہے. اگر کوئی میرے جیسا پہلے تھا تو خالق کائنات نے مجھے کیوں بنایا؟ اس کا مطلب میں بھی یونیک ہوں بہت. وہ اپنے طور پہ یونیک تھے, میں اپنے طور پہ یونیک ہوں. وہ جس صدی میں تھے وہاں بہت بڑے انسان تھے. آج وہ اس صدی سے زندہ کر کے اس صدی میں لایا جائے تو ایبسولیٹ متروک ہو جائیں, وہ ختم ہو جائیں, وہ آگے ہی نہ چل سکیں. سو ہر دور کا ایک اپنا شک ہے, اس شک کا ایک اپنا سٹائل ہے, اس سٹائل کی ایک اپنی کوپنگ ہے, اس کوپنگ کی ایک اپنی انوینشن ہے اور ضرورت ہے. سو ہیلدی شک جو ہے وہ ہمیں بہت آگے لے کے جاتا ہے, ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. مولانا رومی کہتے ہیں شک کے ذریعے تم سچائی تک پہنچ سکتے ہو. اگر مجھے ڈاؤٹ نہ ہو رب کی ذات ہے, اگر مجھے ڈاؤٹ نہ ہو روز قیامت ہوگا, اگر مجھے ڈاؤٹ نہ ہو فرشتے ہیں, اگر مجھے ڈاؤٹ نہ ہو کل میرا حساب ہوگا, تو کیا میں اور آپ کوئی نیکی کریں گے, اچھائی کریں گے, بھلائی کریں گے؟ یہ ڈاؤٹ یہ جو میرے اندر جب پیدا ہوتا ہے, میں کہتا ہوں نماز پڑھ لو, یہ نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں. یہ میرے اندر شک ہے جو مجھے کہتا ہے غریب کے اوپر ظلم نہ کرو, اللہ پکڑ لے گا. یہ میرا شک ہے جو مجھے کہتا ہے یتیم کا مال نہ کھاؤ ورنہ اللہ سزا دے گا. سو سچائی کی طرف لے کے جاتا ہے, اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے, بہتری کی طرف لے کر جاتا ہے, اعتماد کی طرف بھی لے کر جاتا ہے. کیسے؟ مولانا رومی کی حکایت ہے بڑی خوبصورت. کوئی شخص پانی پی رہا تھا دریا سے, مولانا رومی کھڑے تھے, کہتا ہے مولانا دریا کا پانی میری پیاس بجھا دے گا؟ شک ہے نا, دریا کا پانی میری پیاس بجھا دے گا؟ کیا اچھا جواب دیا مولانا نے. کہنے لگے نہیں,
کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے دریا کا پانی پیاس نہیں بجھاتا، تمہارے اندر کا اعتماد پیاس بجھاتا ہے۔ جب تمہیں یہ اعتماد ہو یہ جو میں کر رہا ہوں اس سے کام ہو جائے گا تب ہوتا ہے، جب تم شک میں کرو گے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ سو یہ ہے ہیلدی شک۔ اچھا، شک کبھی کبھی الارم کا بھی کام کرتا ہے نا، بہت اچھی آپ نے کہیں بات ہم کی، جاتے ہیں تو ہمیں وائب آتی ہے وہاں نہیں جانا چاہیے، مجھے شک پڑ رہا ہے کچھ برا ہو جائے گا، گٹ اور فیلنگس۔ یس ایگزیکٹلی سم ٹائمز ایسا ہو بھی جاتا ہے، آپ بچ جاتے ہو چیزوں سے۔ آپ نے لفظ بولا شک دماغ کا الارم ہے، ہاں، میں اس سے اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ شک دماغ کا اینٹی وائرس بھی ہے، اینٹی وائرس بھی ہے، اس لیے کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں، جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا، تو جب شک کا اینٹی وائرس آپ چلاتے ہیں تو پھر اس شک کو دور کرنے کے لیے آپ تحقیق کرتے ہیں، آپ اس کے فیکٹس ڈھونڈتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ سو اس اینٹی وائرس اس الارم کو بند بھی نہیں ہونا چاہیے، اتنی بری چیز بھی نہیں ہے، لیکن جب اس کی کوئی گراؤنڈز نہ ہوں، جب اس کے پیچھے کوئی فیکٹ نہ ہو، جب کوئی سمٹمز نہ ہوں، تب شک کرنا بیجا شک، دیٹ از کالڈ بیڈ شک، جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہے اور میں پریشان ہوں، یہ غلط بات ہے۔ میں کسی ایسی بات کے اوپر شک کر رہا ہوں جس کی بظاہر کوئی ایویڈنس نہیں ہے، جیسے ابھی آپ نے مثال آغاز میں کی کہ ایک بیوی پر میاں یا میاں بیوی پر شک کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے نا، اگر وہی میاں اسی وقت پہ وہی لباس پہن کر وہی خوشبو لگا کر باہر جاتا ہے تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ ہاں، اگر جب آپ کی شادی ہوئی تو میاں اور طرح کا تھا، 2 سال کے بعد آپ کے میاں کی عادتیں تبدیل ہونا شروع ہو جائے، آپ کا شک جائز ہے، بنتا ہے شک کرنا آپ کا۔ بیوی جب آئی تھی 2-3 سال اس کے بیہیویئر ڈفرینٹ تھا، 3 سال بعد بیوی کا بیہیویئر چینج ہو گیا، مرد کا شک کرنا بنتا ہے اس کے اوپر۔ بیٹی آپ کی پہلے دوپٹہ لے کر جاتی تھی، آج دوپٹہ بھی اٹھا کے پھینک دیا، کپڑے چھوٹے ہو گئے، میک اپ بڑھ گیا، شک کرنا بنتا ہے۔ کوئی وجوہات تو ہوں، کوئی بیک گراؤنڈ تو ہو، ایگزیکٹلی کوئی لاجک تو ہو اس کی، اور پھر اس لاجک کو یا اس بیک گراؤنڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ تحقیق کر لیں اس کے اوپر۔ لیکن جب ہم بلا وجہ کرتے ہیں، اسی کو ہم پیرانوائڈ کہتے ہیں، اسی کو ہم obsessive compulsive behavior کہتے ہیں۔ اب یہ علامت نہیں رہ گئی، کیفیت نہیں رہ گئی، اب یہ نفسیاتی مرض میں تبدیل ہو گئی ہے۔ وہ لوگ اپنی ہیبٹ بنا لیتے ہیں شک کرنا، یعنی پیرانوائڈ کیا ہوگا کہ وہ یہاں بیٹھا کہے گا یہ اندھیرے میں لوگ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، سمیرا نے مجھے اس لیے بلایا کہ یہ میرے خلاف کچھ سوچ رہی ہے، میں باہر جاؤں یہ سب مجھے دیکھ کے ہنس رہے ہیں، میں گاڑی چلا رہا ہوں سارے مجھے دیکھ رہے ہیں، میری گاڑی جیلس ہو رہے ہیں، میں لباس پہنا یہ میرے لباس کو دیکھ رہے ہیں، یہ میری طرف ایسے دیکھ رہے ہیں، یہ میرے خلاف سازشیں کریں، یہ مجھے مار دیں گے۔ یہ پیرانوائڈ ہے، یہ ایکسٹریم شکل ہے شک کی۔ اب اس پیشنٹ کو جو پیرانوائڈ ہو چکا ہے، اب اس کو اب باتوں سے، گفتگو سے، تھیراپی سے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ہی اور شی نیڈز میڈیسن، مے بی سم ٹائم آپ کو ہاسپٹل بھی داخل کروانا پڑتا ہے، کیونکہ شک کی وجہ سے بعض اوقات یہ اٹیک کر دیتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اسی لاہور میں جیل روڈ کے اوپر ایک ہاسپٹل ہے، اسے کہتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل فار سائیکیاٹرک ڈس آرڈرس، اسے عام زبان میں ہم پاگل خانہ کہہ دیتے ہیں، ہم ٹیکنیکلی اس کو پاگل خانہ نہیں کہتے، اس لیے میں نے آپ کو اس کا صحیح نام لیا۔ وہاں پر یونٹ بی میں میرے پاس ایک پیشنٹ ہے، اس پیشنٹ کو یہ شک ہے کہ وہ عطا اللہ عیسیٰ خلوی ہے، حقیقی بتا رہا ہوں پیشنٹ، نام ان کا نہیں لیتا تاکہ ان کی آئیڈینٹی۔ انہوں نے اپنا لباس، گفتگو، باجا، انہوں نے وہ چادر، انہوں نے مونچھیں، انہوں نے بال، ہر چیز، جو ہی آپ انٹر ہوں گے پہلی دفعہ آپ دیکھ کے کہیں گے کہ عطا اللہ عیسیٰ خلوی یہاں کیا کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے 100% ڈٹو کر لیا ہوا اپنے آپ کو۔ اچھا پھر وہ باجا لیں گے، ایگزیکٹ اسی آواز میں گانا گانا شروع کر دیں گے، آواز بھی ویسی ہے۔ میں کہتا ہوں جی آپ 100% آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے، فرق بھی ہے کوئی ان دونوں میں، سوائے اس کے کہ ڈیفینیٹلی بہت بڑے استاد ہیں، اصل ہیں گانے، یہ ان کی نقل کر رہا ہے، پتہ چل جائے گا آپ کو، لیکن ابتدائی طور پہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ اب یہ ہے جس کو میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پیرانوائڈ، اور پھر کسی ایک لمحے بھی وہ آپ کو یقین نہیں ہونے دے گا کہ مجھے شک ہے یہ سچ نہیں ہے، وہ بلیو کر رہا ہے کہ جو میں ہوں یہی ہوں۔ جب اسے آپ کہیں گے یہ دیکھیں وہ تو میاں والی میں رہ رہے ہیں، یہ ان کا گھر ہے، یہ آج ہی ان کا پروگرام آیا، وہ کہے گا میں ہی کر کے آیا ہوں۔ اچھا اس حد تک؟ او مائی گاڈ۔ وہیں پر اسی یونٹ بی میں ہمارے پاس ایک سنجے دت بھی ہیں، اچھا شاہدرہ کے رہنے والے ہیں، ینگ بچہ ہے، شاہدرہ لاہور کے، انتہائی خوبصورت لڑکا، بال اسی طرح رکھے ہوئے، سنجے دت کی طرح شکل بنائی ہوئی ہے، اور وہ باقاعدہ ایکٹریس کے نام لے کے کہتے ہیں مجھ پہ عاشق ہیں، انہوں نے مجھے پالخانے داخل کروا دیا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھیں، اور وہ اچھا اس کے پیچھے جب بیک گراؤنڈ میں آپ جائیں کیا ہوا کہ آپ کی شکل ملتی ہے کسی سے، پیرنٹس کہنا شروع کر دیتے ہیں، محلے والے دوست ایسے سنجے دت جیسا ہے، یہ تو تعلق سے خلوی جیسا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی آپ کو ٹراما آتا ہے، مثلا شاہدرہ والے بچے کی بات کرتے، اسے کیا ٹراما آیا، وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ برادری سے باہر کی تھی، انہوں نے لڑکی کی شادی کسی اور جگہ پر کر دی، جب کسی اور جگہ پر کر دی
تو اس کو شوق ہوا. اچھا شوق بھی وہ خود کہتا ہے کہ اس شوق سے بھی میں بھی باہر نکل آتا, بٹ ہوا کہ 1 سال بعد اس لڑکی کو وہاں سے ڈیورس ہو گئی. میں نے پھر رشتہ بھیجا, مجھے پھر ڈینائی کر دیا گیا. اس لڑکی کی سیکنڈ میرج کسی اور جگہ کر دی گئی. اب جب سیکنڈ دفعہ ہوئی تو اس نے اپنے آپ کو سنجے دت سے آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیا. ساری وہ اپنے اندر علامتیں اور وہ ساری ایکٹنگ پیدا کر لی, اور پھر گھر والوں کو اور باہر کو تنگ کرنا شروع کر دیا. ہر لڑکی پہ کہتا ہے میرے پہ عاشق ہے, یہ مجھے لے جانا چاہتی ہے, مجھے شادی کرنا چاہتی ہے. الٹیمیٹلی گھر والوں نے داخل کروا دیا اس کو. اب یہ جو شک ہے کہ میں یہ ہوں, میری آئیڈینٹی یہ ہے, یہ سب سے بڑا پرابلم پیدا کرتی ہے پیرانوائڈ کو. پھر یہ اٹیک بھی کر دیتے ہیں لوگوں کے اوپر. مثلا جب آپ جا کر کہیں گی نہیں آپ سنجے دت نہیں ہے, آپ کا نام شاہد ہے, آپ شہدرہ کے رہنے والے ہیں, آپ کے امی ابو کا, اب جب یہ دیکھے گا کہ اس کو تو میری اصلیت پتہ ہے, یہ آپ کے اوپر اٹیک کر دے گا. پیرانوائڈ والے اٹیک کر کے مار بھی دیتے ہیں. اس کے مقابلے دوسرا obsessive compulsive شک, وہ کون سا ہے کہ مجھے یہ شک ہے میرے اوپر یہ چھت نہ گر جائے, میرے اوپر پنکھا نہ گر جائے. وہم جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں, لیکن اصل اس کی ٹرمینالوجی obsessive compulsive disorder. obsession کیا ہے؟ ایک خیال جو میرے ذہن میں آ گیا, آسانی سے نہیں جا رہا, یہ ہے obsession. compulsion کیا ہے؟ اس خیال کے زیر اثر جب میں کوئی عمل ایسا کرنا شروع کر دوں جو غیر حقیقی ہو. مثلا خیال یہ ہے چھت نہ گر جائے, عمل کیا کر رہا ہوں, اس چھت کے نیچے بیٹھ ہی نہیں رہا. خیال آیا پنکھا نہ گر جائے, عمل کیا پنکھے سے دور بیٹھا ہوں. خیال آیا گاڑی میں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, عمل کیا کروں, گاڑی میں سفر کرنا چھوڑ دیا. خیال آیا سڑک پہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ریلوے میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, جہازوں میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, عمل کیا ہوا, میں سفر ہی نہیں کروں گا. یہ شک کی قسم obsessive compulsive کہلاتی ہے. یہ بھی ڈینجرس ہے, اس کا بھی ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے. ایک شک کی قسم وہ ہے جو سماج کے شک ہیں, معاشرتی شک ہیں, جس کے آپ نے حوالہ بھی دیا مجھے. اب دیکھیے اس کی وجہ سے اموات تک ہو جاتی ہیں. میں 2 کیسز آپ کو اپنے بھی بتاؤں گا بعد میں. پہلے میں آپ کو ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ بتاتا ہوں. ہیومن رائٹس کمیشن کی 21, 22 اور 23 3 سال کی میں رپورٹ اسپیشل پڑھ کر ہے آپ کے لیے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ صرف پنجاب کے اندر 321 کیسز جو ہیں 2020 میں, 250 کیسز 2022 میں, مور دین 400 کیسز 2023 میں ہوئے شک کی بنیاد پر قتل یا اقدام قتل کے. اب وہ شک کیا تھا؟ یہ میری بیوی جو ہے کسی اور کے ساتھ اٹیچ ہے, یہ جو میری اولاد ہے یہ میرے بچے نہیں ہیں, یہ کسی اور کے ہیں. میں جب گھر سے جاتا ہوں میری بیوی کسی سے باتیں کرتی ہے, میری بیوی کا موبائل جو ہے اس کے اندر مختلف لڑکوں کے نمبر ہیں. یہاں تک ہوا کہ ایک مرد نے آ کر اپنی بیوی اور اپنے دونوں بچوں کو مرڈر کر دیا. جب اس عورت, اس خاتون کا موبائل, اس نے پولیس کو بتایا یہ جی باتیں کرتی, پولیس نے موبائل لیا اس کی بیوی کا, اس کو واش کیا, کلین کیا, اس کو چیک کیا, تو پتہ چلا کہ وہ اپنے اس کزن کے ساتھ بات کر رہی تھی جو کزن شادی سے پہلے ان کی فیملی کی ہیلپ کیا کرتا تھا اور جس کو اپنا حقیقی بھائی کہتی تھی. ایک بھائی سے بات کرنے پر اس بات شک پہ آپ اس کو مار دیں. اسی طرح سے میں آپ کو ایک پرسنل کیس بتاتا ہوں, انبلیویبل کیس ہے میرا, انبلیویبل کیس. نام نہیں لیتے, بہت بڑے آفیسر ہیں وہ, بہت بڑے گریڈ میں ہیں وہ, مجھ سے بھی ایک گریڈ ابو ہے ان کا پنجاب میں. وہ کہتے ہیں یہ بیٹی میری نہیں ہے, ان کی فیملی میرے پاس کلینک میں لے آئی. جانتے تھے سیکریٹریٹ میں ہم کاٹھے کام کرتے تھے. میں نے کہا سر کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے آپ کی بات ٹھیک ہو, ہم ڈی این اے کروا لیتے. ہم گئے, ہم نے ان کی وائف کا, بیٹی کا سیمپل لیا, ہم نے ڈی این اے کروا لیا. ڈی این اے کی رپورٹ ہے ان کی بیٹی ہے. انہوں نے کہا ڈی این اے رپورٹ میں غلطی ہو سکتی ہے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, ہم نے کہا کوئی بات نہیں. ہم اسلام آباد چلے گئے, ہم نے وہاں سے ایک اور ڈی این اے کروا لیا. انہوں نے کہا یہ سیم رپورٹ ہے جو لاہور میں ملی تھی. ہم نے کراچی سے ڈی این اے کروا لیا. وہ اپنی فیملی کے ساتھ یورپ کے ٹور پہ گئے, انہوں نے چوتھا ڈی این اے انگلینڈ سے کروایا جا کے. اچھا, پھر بھی تسلی نہیں ہوئی؟ چوتھے پہ بھی پھر چاروں لے کر میرے پاس آ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میری بیوی نا ہر جگہ پیسے دے کے چینج کروا لیتی ہے. اللہ. میں نے کہا سر آپ ایسا کرتے ہیں کہ اب جب ہم کسی جگہ پہ کرتے ہیں نا سیمپل, تو اس جگہ آپ کی بیوی کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتے, اور 7 دن لے جانا پتہ بھی نہیں لگتا. ہم صرف سیمپل لیں گے اور پھر ہم لے لیں گے. کہنے لگے یہ ٹھیک ہے. اچھا یہ شکی لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بہت جلدی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں. اچھا شکی کو بہت پسند کرتا ہے. بس اگر میں یہ کہتا نا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, تو اس نے کبھی مجھے بلیو نہیں کرنا تھا. میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. اب شک والے کے ساتھ گیا تو مجھے وہ اچھا لگنا. اس نے کہا کاشف صاحب میری بات سمجھ رہے ہیں. اب ہم نے سیمپل لیا, میں نے کہا آئیں دوبارہ, صرف میں اور آپ, مجھے اور آپ کو پتا ہے. میرا ہم سیمپل دینے چلے گئے, رپورٹ وہی آئی جو آنی تھی ان کا. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اللہ. یعنی شک کی انتہا ہے, ایکسٹریم کیس ہے شک کا. اب اس کی وجہ سے پورے گھر میں نہیں پوری فیملی میں پرابلم کریٹ ہے. کیوں؟
جو ان کی بیوی ہے ان کے بھائی کے ساتھ ان کی بہن کی شادی ہوئی ہے. اب جب یہاں پرابلم آتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں تو آتی ہے. اب وہ خواتین جو دونوں ہیں وہ جب میرے پاس کلینک آتی وہ روتی ہیں اور کہتی ہیں سر ان کو یقین دلانے کے لیے ہم 2 3 مہینے ان سے 1 سیکنڈ الگ نہیں ہوتے تاکہ ان کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم کہیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں تو پتہ نہیں ہم بازار تک جاتے ہیں ان کے ساتھ. 4-5 زندگیاں خراب ہیں ایک شک کی وجہ سے. مگر وہ شخص جو کہ 20 گریڈ کا بہت ہائی لیول کے اوپر آفیسر ہے, پورا محکمہ نہیں پنجاب چلا رہا ہے, اللہ وہ دفتر میں بیٹھ کر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے جو بیٹی ہے وہ میری نہیں ہے. اب کتنا بڑا بیج ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ شک کا بیج بو کر اعتماد کی فصل نہیں آپ کاٹ سکتے. جس کو اسلام جد نے کہا نا کہ نفرتوں کی نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بہت کٹھن ہے, خزاں کے ماتھے پہ داستانے گلاب لکھنا. جب آپ اتنا شک کریں گے تو آپ خاندانوں کو, فیملیوں کو. اچھا اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ سب سے اہم ہے سوسائٹی میں, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. چلے میاں بیوی کا جھگڑا ہوا, شک ہوا, جس بچی کو کہا جا رہا ہے کہ میری بیٹی نہیں ہے اس بچی پہ کیا گزرتی ہوگی, وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گی, وہ کسے بابا کہے گی, وہ کسے ماما کہے گی, وہ کبھی ماما کو شک کی نگاہ سے دیکھے گی, کبھی باپ کو دیکھے گی یہ کہتا ہے میں اس کی بیٹی نہیں ہوں, جس کے 4-5 DNA ہم کروا چکے ہیں. کیا بیٹی وہ دوبارہ زندگی میں واپس آ سکے گی؟ کبھی نہیں واپس آ سکے. سو شک کرنے والوں کو کہ یہ کہا جاتا ہے شک ایک ایسا کچا راستہ ہے کہ ایک دفعہ آپ وہاں سے گزر جائیں تو یہ اپنے نقوش چھوڑ جاتا ہے. یہ اتنے پکے نقوش چھوڑ جاتا ہے کہ یہ کبھی بھی آپ کو اس سے باہر نہیں پھرانے دیتا. شک ایک ایسی چیز ہے جو بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا, دیمک کی طرح ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے اتنا زیادہ اہم ہے کہ قرآن مجید کو سورتیں اور آیات اتارنی پڑی اس کے اوپر, شک کے اوپر, صرف شک کے اوپر. سب سے بڑا واقعہ اور پہلا واقعہ سورہ یوسف کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جب جو مصر کے والی تھے ان کی جو وائف تھی زلیخا, انہوں نے شک ڈال کے اپنے خاوند عزیز مصر کے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں بند کر دیا. قرآن نے اس کے اوپر 32 سے لے کر 38 تک 6 آیات بھیجیں جس میں کہا گیا کہ بیجا شک کرنے سے تم ایک شخص کی زندگی نہیں ایک پیغمبر کی زندگی خراب کر رہے ہو. پھر آپ دیکھیے جو واقع افق کہلاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہ آپ دیکھیے سورہ نور کو آیات اتارنی پڑی امہات المومنین کی پاکیزگی اور مقدس پن کی. کیوں کہ صرف ایک رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ایک غزوہ سے واپسی کے اوپر حضرت بی بی عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر شک کا اظہار کیا. کتنی زندگی تباہ ہو گئی. قرآن کو ایک پوری صورت اتارنی پڑی, کل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس, جو انسانوں اور جنوں کے ذہن میں وسوسے ڈالتے ہیں, شک ڈالتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی شک کو شر کہا ہے, شک کو گناہ کہا ہے, شک کو برائی کہا ہے. اور قرآن کی کتنی ہی آیات ہیں, صحیح بخاری کی کتنی احادیث ہیں, صحیح مسلم کی, سنن نبی ماجہ کی کتنی احادیث ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ بیجا شک جو ہے وہ انسان کو قتل کرنے کے برابر ہے. کیونکہ جب آپ بیجا شک کرتے ہو تو ایک انسان کے کریکٹر کے اوپر, انٹیگریٹی کے اوپر, آنیسٹی کے اوپر, اس کے اخلاق کے اوپر, اس کے دین کے اوپر آپ ایک ایسا دھبا لگا دیتے ہیں, ایک ایسا ڈوگما لگا دیتے ہیں جس سے واپس نہیں وہ نکل پاتا. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شک عقل کا بچہ بھی ہے اگر وہ پہلی بات کریں ہیلدی, اور شک اگر غلط پرورش یا غلط ہاتھوں میں آ جائے تو وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن بھی ہے. یہ ایک ایسی 2 دھاری تلوار ہے کہ اگر دشمن کی طرف ہو تو اس کا کلا کما کر دیتی ہے, اگر آپ کی طرف ہو تو آپ کا کلا کما کر دیتی ہے. سو بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک آپ کو یقین نہ ہو, ایویڈنس نہ ہو آپ کے پاس, جب تک آپ کے پاس سالڈ کوئی ثبوت موجود نہ ہو, یا جب تک آپ کو اگلا اپنے منہ سے نہ اعتراف کرے, شک ایک شر کی طرح سوسائٹی کا بھی بیڑا غرق کرتا ہے اور رشتوں کو بھی توڑتا ہے, سوسائٹی کے فیبرک کو بھی توڑ دیتا ہے, اور سوسائٹی کے اندر جو اعتماد کی فضا ہونے سے, کلب ہونے سے آپ کی گروتھ ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, پروگرس ہوتی ہے, اس کو بھی سٹاپ کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر ایک بیوی ہے, اس کو یہ شک ہے کہ اس کا شوہر روزانہ رات کو کسی لڑکی سے بات کرتا ہے, لیکن ابھی اس کو صرف شک ہے, یقین نہیں ہے, تو وہ ایسا کیا کرے کہ اس کا شک بھی کلیئر ہو جائے, شوہر کو معلوم بھی نہ ہو اور گھر بھی نہ ٹوٹے؟ زبردست بات ہے. نمبر 1, شک کسی بھی سطح پر پہنچ جائے, کمیونیکیشن ہی توڑنی چاہیے. کمیونیکیشن از دا کی. جی کی. ہم یورپ میں, امریکہ میں دیکھا, ایز اے سائیکالوجسٹ میں نے وہاں عدالتوں میں کام کیا, ڈیورس کے لیے میاں بیوی کھڑے ہوتے ہیں,
اور آپس میں پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ لیٹس ٹاک. یعنی آج ڈیورس ہونے جا رہی ہے بٹ وہ گفتگو کر کے فیصلہ کرتے ہیں. ہمارا عالم کیا گھروں میں ابھی بات شروع ہوتی ہے, پہلی بات ماں یا باپ پتہ کہتے ہیں, میں نے نہ بلائیں کل, تو مجھے نہ بلانا تم, میں نہیں تم سے بولتا. سب سے پہلے ہم کمیونیکیشن توڑتے ہیں. میاں بیوی میں جو شک ہوتا ہے سب سے پہلے میاں بیوی سے یا بیوی میاں سے کمیونیکیشن توڑ دیتا ہے. اگر آپ چپ ہو جاتے ہیں, سائلنٹ کلر, اندر ہی اندر اس شک کے بیج کو اور پروان چڑھانا شروع کر دیتے ہیں, درخت بن جاتا ہے, تنا ہوا درخت. کتنا ہی اچھا ہوگا آپ کو شک کو فوراً کہیں اور سیدھی بات کریں, مجھے آپ پر شک ہوا ہے. ایسے بھی نہ کہیں, تھوڑے شوگر کوٹڈ ورڈز میں کہہ دیں. میاں بیوی ہیں, ان کے درمیان تو اللہ نے کوئی چیز رکھی ہی نہیں ہے, بالکل ایک دوسرے کا لباس ہے. اگر دل میں کوئی بات آئی ہے فرینکلی کہ مجھے شک ہو گیا ہے, غلط, میں یہ مانتی ہوں لیکن ہوا ہے, پلیز میرا شک دور کریں. اور اس کو بھی عقل مندی کرنی چاہیے کہ کتنی اچھی بیوی ہے جس نے لگی لپٹی کیے بنا, جس نے شوگر کوٹ کیے بنا ڈائریکٹ ایک بات مجھے کی ہے. وہ میں کرٹیسزم نہیں کر رہی, وہ اپنی بیماری کا اظہار کر رہی ہے. ٹھیک, ایسی سے میں کہوں کہ مجھے بخار ہو گیا, مجھے دوائی لا دیں. یار بخار کے لیے تم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہو, شک کے لیے تم کسی ماہر نفسیات پاس نہیں لے جا سکتے. بیماری تو 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گی, شک تو پورے گھر کو تباہ کر دے گا. یہ زیادہ ضروری ہے. چلیں دوسرا صورت دیکھتے ہیں. آپ نے جیسے کہا کہ چلیں جی شوگر کوٹڈ کر لے. بیوی اگر یہ کہے میں کچھ دنوں سے پریشان ہوں, مجھے آپ کے بیہیویئر میں یا اپنے بیہیویئر میں یہ کمی یا یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے, اور وہ خاوند جو ہے اس کو کہے کہ کہاں پر آپ کو پرابلم ہے, کیا میں نے آپ سے کوئی سلوک اچھا نہیں کیا, میں آپ کو خرچہ نہیں دیتا, میں آپ کے حقوق پورے نہیں کرتا, میں آپ کو وقت نہیں دیتا. ایک ڈسکشن کر کے اس کو نکال. دوسری صورت کیا ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم, یا اگر آپ الگ رہتے ہیں تو پھر آپ اسی بات کو کسی بڑے سے, قرآن کہتا ہے علم والوں سے پوچھو. وہی جو عورت ہے یا مرد ہے وہ اپنے ماں یا باپ سے ذکر کرے کہ نہیں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کسی سے باتیں کرتے ہیں وہ. اب جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اچھا مشورہ دیں گے, وہ خود بات کریں گے طریقے سلیقے کے ساتھ اس مرد کے ساتھ. تیسری صورت یہ ہے کہ ان سے کہیں کہ جب آپ یہ فون کرنے کے لیے ایسے سائڈ پہ ہوتے ہیں نا, مجھے شک سا ہوتا ہے, جب بھی آپ کا دوبارہ فون ہے یا آپ میرے سامنے بات کریں. اور ان کو بھی چاہیے, میاں کو بھی, کہ اب وہ سائڈ پہ ہونے کے بجائے سامنے بات کر لیں. یعنی شک ختم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے کی کوشش کریں, ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے کی کوشش کریں. ہاں, اب کس جگہ پر یہ شک جائز ہے, 100% میں یہ بھی نہیں کہتا بیوی غلط ہوگی یا میاں غلط ہوگا. اگر تو بیہیویئر میں تبدیلی آ گئی ہے میاں کے یا بیوی کے, لباس میں تبدیلی آ گئی ہے, اگر اس کا انداز بدل گیا آپ کے ساتھ, ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا آپ کے ساتھ, یا گھر میں تو بڑا خاموش ہے, باہر خواتین میں جب شادی بیاہ میں بڑا چہک چہک کر بولتا ہے, آپ کا شک جائز ہے کہ چینج آئی ہے, بیہیویئر موڈیفائی ہوا ہے. کہہ دیں یہ بات, ذکر کر دیں یہ بات کہ آپ یہاں ایسے ہیں وہاں ایسے کیوں ہیں. تو وہاں یہ شک جو ہے وہ کسی طرح سے بھی انہیلدی نہیں رہ گیا, وہاں پر ایک ہیلدی شک ہے, کسی ایویڈنس کی وجہ سے یا کسی علامت کی وجہ سے بات کی جا رہی ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے مرد یا شوہر کہاں پسند کرتے ہیں اس چیز کو کہ بیوی ہمارے آگے بولے گئے کہ مجھے تم پہ شک ہے. ہاں, اس میں جو بہت بڑی ایک کہہ لیں آپ کے ذمہ داری تھی, وہ ہے جب پیرنٹس بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اور جب بچہ ادارے میں پڑھنے پہلے دن جاتا ہے. یعنی کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں 6 میم زندگی میں بڑھیے ہیں, میں ان 6 میمز کو زندگی میں کبھی نہ مائنس بھی نہیں کرنا, اس پہ کام کرنا. پہلی میم میں, اچھا, دوسری میم ماں, تیسری میم مدرسہ, چوتھی میم مسجد, 5ویں میم مدارس پڑھانے والا, چھٹی میم میڈیا. یہ 6 چیزیں بچے کی پرورش کر رہی ہیں اس وقت. سب سے پہلے مجھے ٹھیک ہونا ہے, پھر میری ماں جو میری تربیت کرتی ہے اس سے بچپن سے ہی بچے کو اور بچی کو تربیت میں شامل کرنا چاہیے. شک ایک شر ہے اگر اس کے پیچھے وجوہات نہ ہوں. پھر جس مسجد میں میں جاتا ہوں وہاں کے قاری کو, مسجد کے مدرس کو, مسجد کے خطیب کو کم از کم جمعے والے دن شک کے اوپر, سماجی موضوعات کے اوپر بات کرنی چاہیے. پھر جو میں پڑھتا ہوں اس کتابوں کے اندر ہونا چاہیے. پھر جو میڈیا کے اوپر ہم شک کی ڈرامے بنا کر لوگوں کو خراب کر رہے ہیں. سو جب تک سوسائٹی اوور ہالنگ نہیں ہوگی تو جو آپ نے فرمایا پھر ویسے ہی مسائل آئیں گے کہ نہ مرد یہ بات سنے گا تمہاری جرت کیسے مجھ پہ شک کرنے کی, اور نہ بیوی یہ بات سنے گی تم میری پاک بازی پہ شک کر رہے ہو. تو اس سے پھر لڑائیاں بڑھیں گی. میں ہمیشہ زندگی میں جو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں کلینک میں, ان سے کہتا ہوں شک کو مثبت طور پہ لیں. کتنی اچھی بات ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو علامت آئے نا کوئی, تو آپ
بھاگ کے ہاسپٹل جائیں, ڈاکٹر کہتے ہیں تھینکس گاڈ آپ وقت پہ آ گئے. وقت پہ اگر آپ کو پین نہ ہوتی چیسٹ کی تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے لگا تھا. پین ایک نعمت ہے, پین آپ کو پین ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہاں مسئلہ ہو رہا ہے. مسئلہ ہے. ہاں. یہ جو شک ہے یہ ایک سماج کی پین ہے, گھر کی پین ہے, یہ ایک سمٹم ہے. اگر میاں نے بیوی پر یا بیوی نے میاں پر شک کیا ہے بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے سسٹم میں کہیں وائرس آیا, اس وائرس کا وقت پہ پتہ چل گیا. اس سے پہلے کہ وہ وائرس بیکٹیریا میں تبدیل ہو کر بیمار کر دے پورے جسم کو یا خاندان کو, فوری طور پر اس کو ٹھیک کر لیں. جب آپ اندر ہی اندر رکھیں گے, کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, یا اس کو آپ اوپن کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, ڈی کوڈ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, پھر کیا ہوگا میرا اگلی نسلوں میں چلا جائے گا. یہ اگلی نسلوں میں یعنی 57% چانسز ہیں اگر ماں یا باپ میں سے کسی ایک کو, یعنی یہ جو میں یہ فگرز بول رہا ہوں, اینی ون کین چیک آن گوگل, گروپ کہیں پر چیک کر لیں. اگر ماں یا باپ میں سے کسی ایک کو شک کی بیماری ہے, 57% چانسز کہ ان کی اولاد میں سے کسی نہ کسی کو شک کی بیماری ہوگی. اگر دونوں کو شک کی بیماری ہے پھر 79% چانسز دیر کہ ان کی اولاد کو ہوگی. اب آپ سوچئے کہ ایک بیماری میرے ساتھ اٹیچ ہے لیکن میں اسے وراثت میں اپنے بچوں کو بھی دے کر جا رہا ہوں. سو کتنی ضرورت ہے ان سماجی موضوعات پر بات کرنے کی. یہ جو ایک ہیلدی چیز تھی جس نے ایک سگنل کے طور پر اینٹی وائرس کے طور پر کام کرنا تھا, اس نے کیا کیا, اس نے روگ بنا دیا میرے گھر کو. اور پھر پورے گھر کا جب روگ ہے وہی بچہ, مثلا ایک گھر میں 4 بچے ہیں, ان کے ماں باپ شک کرتے ہیں, یہ 4 بچے مختلف اداروں میں پڑھتے ہیں, شک گھر سے نکلا کہاں پہنچا, اداروں میں پہنچا, جن سے وہ ملیں گے وہاں سے ملٹی پلائی ہوگا. سو ایک جگہ سے شروع ہونے والا شک یا روگ پوری سوسائٹی میں, مسجد میں, مدرسے میں, ادارے میں, انسٹیٹیوشن میں, سوسائٹی میں, گھروں میں پھیلتا ہے. پھر جس سے شادی ہوگی اس کے ساتھ وہ پھیل جائے گا, اور اس کے ذہن میں ہوگا, وہ کہے گا میرا ماں باپ شک کرتے تھے, میرا بھی کرنا جائز ہے, کیونکہ اس نے لیگلائز کر دیا نا شک کو گھر میں. جب دیکھا ہی ہے اس نے ماحول ہی یہ دیکھا. اچھا, وہ پھر بلیو کرنے لگ جانا کہ ایسا ہی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پیرانوئڈ میں کیا ہوتا ہے, پھر وہ اس کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ شک ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہے ہی ایسے. سو وہ زندگی کا پارٹ بنا کر اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو بہت ضروری ہے, جیسے آپ جسمانی بیماریوں کے لیے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں, پلیز اپنے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز یا ایلمنٹس کے لیے بھی ماہرین نفسیات سے رابطہ کریں. اگر وہ دستیاب نہیں ہیں, کسی پڑھے لکھے سے جس کو اس کی سمجھ ہو, سینس ہو, بزرگ ہے کوئی آپ کا, دادا دادی ہے, نان, جن کی زندگیاں اچھی. دیکھیں نا, آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو پرانے دور میں لوگ تھے ان کی 60 70 سال بڑی اچھی زندگی گزرتی تھی, ڈیورس شرح بہت کم تھی. یہاں تک ہوتا تھا کہ میل اور فیمیل میں آپس میں اتنا فرق ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی نہیں لگتے. مثلا میں آپ کو گھر کی مثال دیتا ہوں. میرے جو نانا ہیں وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ انسان تھے, کشمیری تھے, ان کا رنگ روپ لباس گفتگو کتابیں صاحب کتاب. ان کے مقابلے میری جو نانی تھیں وہ, مطلب میری نانی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ قبول صورت تھیں. اچھا, اگر وہ نانی نہ ہوتی میں کہتا کہ ٹھیک ہے نا. اب وہ اتنا فرق تھا کہ اگر وہ کھڑے ہوتے ایک فریم میں تو دنیا کا کوئی شخص نہیں کہہ سکتا میاں بیوی ہیں. لیکن 70 سال تک دونوں اس طرح سے رہے ایک کہ میرے لیے حیران کن بات تھی. میں نے نانا سے کہا, نانا آپ کا رنگ, آپ کا روپ, آپ کی ایجوکیشن, آپ کا تعلیم, آپ کے عہدے, آپ کی گفتگو, 5 زبانوں کے ماہر, کہاں نانی ان پڑھ. انہوں نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا بیٹے جب تک یہ ایک عام عورت تھی وہی تھی جو تم کہہ رہے ہو کہ اس کا رنگ روپ ایجوکیشن لباس گفتگو, پس جس دن یہ میری بیوی بنی میری جتنی خوبیاں تھیں وہ اس کے اندر چلی گئی. واو, کیا بات ہے. اس کی خامیاں میں نے لے لیں اور ان کو ٹھیک کر لیا. کیا بات. اب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی گھر میں کسی ایک کو شک ہے تو دوسرے کو تو عقل ہونی چاہیے نا اس بات کی کہ اگر یہ شک کر رہی ہے تو اس کے کوئی پیچھے اس کے ذہن میں کوئی خدشہ ہوگا, خلش ہوگی, کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی, مجھ سے کوئی ایسا عمل ہوا ہوگا. تو میں اپنے گھر کو تباہ کرنے کے لیے پوچھوں کہ بیگم صاحبہ آپ کو کس بات پہ شک ہے, کیا ہوا, کیا ہے مسئلہ, کیا ہے, تشریح کر دیں, بتا دیں مجھے. اور پھر میں اپنے بیہیویئر کو تھوڑا سا موڈیفائی کر لوں, تھوڑا سا ٹھیک کر لوں, تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کر لوں تاکہ میرے وہ جو گھر کے حالات ہیں یا ارد گرد کے حالات ہیں جو میری اولاد ہے. پھر ایک اور بات بہت اہم میں کہنا چاہوں گا یہاں پر آپ کے ذریعے سے کہ اگر آپ کو شک ہے بھی وہ صحیح ہے یا غلط ہے, کم از کم اسے ڈسکس بچوں کے سامنے نہ کریں پلیز. ان کی زندگیاں تباہ نہ کریں. یہ مت سوچیں بچہ سو رہا ہے میں باتیں, بچہ سن رہا ہوتا ہے, چھوٹا سا بچہ بھی سن رہا ہوتا ہے. ہماری سائیکالوجی کہتی ہے
پری نیٹل پیریڈ میں لاسٹ ٹرائمیسٹر جو ہوتا ہے، آخری 3 ماہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہے، اس وقت بھی وہ اپنے ماں اور باپ کی لسننگ کر رہا ہوتا ہے. اگر ماں کے پیٹ میں لسننگ ہو رہی ہے تو جب دنیا میں آ گیا اس وقت لسننگ نہیں کر رہا ہوگا. ہاں رسپونڈ نہیں کر پاتا، ریئیکٹ نہیں کر پاتا، بول نہیں پاتا، بٹ لسننگ تو ہے نا اس کی. جب ماں کہتی ہے سو جو سن رہا ہے تو رسپونڈ کر رہا ہے نا. اگر وہ پیار اور محبت کی سن رہا ہے تو کیا شک کی گفتگو نہیں سن رہا ہوگا؟ اب آپ نے اپنے ہاتھوں سے جو اولاد پیدا کی، اب اس کے کانوں میں اذان کی جگہ شک ڈال رہے ہیں بچپن سے. سو اگر بات کرنی بھی ہے تو میاں بیوی آپس میں بات کر لیں. ہاں جی. پھر سوسائٹی میں جو شک ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پورے جہان پہ شک کرنے کی بجائے اپنے بیٹی اور بیٹی کے اندر وہ کانفیڈنس انکلکیٹ کر دیں کہ آپ سوسائٹی پہ جو شک کرتے ہیں، اگر وہ مان بھی لیں کہ سوسائٹی ایسی ہے تو آپ کو اعتماد ہو میرا بیٹا اور بیٹی ایسے نہیں ہوں گے. یہ میں نے کیوں کہا آپ کو؟ جی. ایک کیس میرے پاس آیا کہ ایک لڑکی کو جو اس نے گریجویشن میں اور FSC میں ٹاپ کیا، اس کو پنجاب یونیورسٹی کے 2nd ایئرس میں اس لیے ہٹا دیا گیا کہ اس کے باپ اور بھائی کو شک تھا کہ وہاں لڑکوں سے ملتی ہے. ٹاپر کو. وہ پاگل ہو گئی بیچاری. ابھی بچی گولڈ میڈلسٹ ہو، ہائیسٹ رینک پہ آ رہی ہو، پڑھنے کا شوق ہو. اچھا اس بچی کو جب میں ملا، اس بچی کے نہ لباس میں، نہ میک اپ میں، نہ گفتگو میں، ہوتا ہے نا دیکھ کے بندہ کہتا ہے ہاں یار یہ بچی تھوڑا سا ہے اس کا موڈ یا مزاج، دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. وہ بالکل ہی ایسے تھی جیسے اس کو کتابوں کے علاوہ کسی بات کا پتہ ہی نہیں، اور اس پہ شک کیا جا رہا ہے. اب جب تھوڑا سا ہم بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے نفسیات ہم نے دیکھا ہوا کیا، تھوڑے سے اس کے فادر کو بلایا، مدر کو بلایا، بھائیوں کو بہنوں کو ریکویسٹ کی کہ آپ مل لیں ایک دفعہ. میں خود گیا ان کے گھر ملنے کے لیے. ان کی جو مدر ہیں وہ اسکول ٹیچر ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ سر آپ پلیز ٹائم دیں، میں بہت پریشان ہوں، میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے. پتہ یہ چلا کہ موصوف کی اپنی زندگی ساری 2 نمبری میں گزری ہوئی تھی. موصوف کو لگتا ہے جیسا میں تھا ویسے یونیورسٹی کے سارے ہیں. موصوف کے جو بھائی ہیں وہ خود یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے اور وہاں ایک لڑکی سے شادی کرانا چاہتے تھے جو نہیں ہوئی. ان کا خیال تھا کہ جس کی بہنیں بھی وہاں جاتی ہیں وہاں میرے جیسے لڑکے ان کو پرپوز کرتے ہیں. اب آپ نے اپنی جو مسائل تھے، اپنی جو اپنا چشمہ بیٹی کو پہنا دیا، اس سے آپ نے اس کی ایجوکیشن تباہ کر کے رکھ دی. سوسائٹی میں جب شک کرتے ہیں کہ جی سارا معاشرہ ہی گناہ گار ہے، غلط ہے، سیلف رائٹسنس، میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں، تو پھر آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو وہ کانفیڈنس انکلکیٹ کیوں نہیں کرتے کہ وہ ساری برائی کے، وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ گندی نالی کے پاس سے گزریں اور گندے نالی کا ایک قطرہ اپنے اوپر نہ پڑنے دیں. یہی تو خوبصورتی ہے آپ کے کردار کی. تو آپ نے اپنے بیٹی اور بیٹی کے کردار کی وہ کیوں نہیں عظمت پیدا کی کہ اس یونیورسٹی میں جا کر بھی وہ آپ کو شک نہ ہو کہ یہ ٹھیک خراب ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہیں تربیت میں تو آپ کی کمی رہ گئی ہے نا. سوسائٹی کا تو قصور نہیں ہے. بالکل. سوسائٹی کا تو کام ہے پرپیئر کرنا کرائم کو. کمٹ تو کرمنل کرتا ہے. آپ کی بیٹی تب کمٹ کرے گی جب آپ اسے اس طرف لے کے جائیں گے یا اس کی تربیت اچھی نہیں کریں گے. اگر آپ بار بار اسے یہ کہیں گے تو ایک دن پھر کر گزرے گی. بالکل. بچے کو آپ کہیں یہ بدتمیز ہے، یہ بدتمیز ہے، یہ بدتمیز ہے، 2-4 مہینے بعد بدتمیز ہونا شروع ہو جائے گی. جس چیز سے منع کرو وہی چیز کرے گی. اور ایک بدتمیز کو آپ کہیں یہ بچہ میرا بہت اچھا ہے، بڑے عزت کرتا ہے، وہ 6 مہینے بعد ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اٹ از کالڈ دا پاور آف سیلف سجیشن. جو سجیشن آپ دے رہے ہوتے ہیں، سجیسٹ آپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ پرسنالٹی کا پارٹ بن جاتا ہے. اس لیے لسننگ اسکل کو سب سے زیادہ کمیونیکیشن میں کہا جاتا ہے لسننگ 90% لائف از واٹ یو ہیئر، 10% واٹ یو سی. وائی؟ بیکاز ہم اتنا کچھ سن رہے ہوتے ہیں وہ ضائع نہیں جا رہا ہوتا، وہ ہمارے برین کے سافٹ ویئر میں کہیں نہ کہیں انسٹال ہو رہا ہوتا ہے. اور جو ہی وہ انسٹال ہوتا ہے تو پورے برین کا جو سافٹ ویئر ہے کرپٹ بھی کر سکتا ہے اس کو، ٹھیک بھی کر سکتا ہے اس کو. ڈاکٹر ورنن کولمین نے بڑی کمال کی بات لکھی ہے اپنی کتاب، ان کی کتاب ہے مائنڈ پاور. وہ کہتے ہیں اگر ہمارے دماغ ہمیں بیمار کر سکتے ہیں تو ہمارے دماغ ہی ہمیں ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. اگر سوچیں مجھے بیمار کر رہی ہیں، شک مجھے بیمار کر رہا ہے، وسوسہ مجھے بیمار کر رہا ہے، تو اس کا علاج باہر نہیں ہے، اس کا علاج میرے برین کے اندر ہے. جب میں اس کا کاؤنٹر کروں گا، امام غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا علاج بالضد. ان سے کہا کہ اگر مجھے کسی سے نفرت ہو تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا اس سے محبت کے لیے اچھی باتیں سوچنے شروع کر دو، کوئی نیکی، کوئی بھلائی، کوئی اچھائی. اس طرح جب سوچو گے، ضد اپوزٹ. مولانا رومی سے کسی نے کہا کہ آپ کہتے ہیں محبت کریں، ہم نے بڑی محبت کی تو کتنی کرنی چاہیے؟ انہوں نے کہا محبت کی ڈوز جتنی بھی بڑھ جائے
وہ کبھی بھی اوور ڈوز نہیں ہوتی. اوور ڈوز نہیں ہوتی. تو کتنی خوبصورت بات. تو بڑھاتے چلے جائیں اس کو آپ. سو جب آپ اعتماد کو بڑھائیں گے, تربیت کو بڑھائیں گے, تو کیا ہوگا, شک اور وسوسے کا جو لیول یا رینکنگ ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جائے گی. بالکل. یہ اتنی بڑی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ پریشر ہے شک یہ, کہ بچوں سے ایجوکیشنل پرفارمنس چھین لیتا ہے. میں آپ کو حقائق سے سمجھاتا ہوں بات. جی. 2 بچے تھے کسی گاؤں میں, ایک بچے کی عمر 7-8 سال تھی, ایک بچے کی عمر کو 4-5 سال تھی. دونوں بھائی تھے, کھیل رہے تھے. جو بڑا بھائی تھا 7-8 سال کا, وہ کنویں میں گر جاتا ہے. جو چھوٹا بھائی ہے 4-5 سال کا, وہ رسی پھینکتا ہے اور بڑے بھائی کو کھینچ کے باہر نکالتا ہے. اور دونوں گاؤں آ کے جب گاؤں والوں کو بتاتے ہیں, پورے گاؤں میں کوئی نہیں مانتا. تو یہ کیسے ممکن ہے, 4 سال کا بچہ 7 سال کے بچے کو نکال لے. 7 والا ہوتا تو 4 کو سمجھ آتی تھی, یہ نہیں ہم مانتے. اچھا. ایک بزرگ تھا پورے گاؤں میں, اس نے کہا میں مانتا ہوں. سارے گاؤں نے کہا آپ کا دماغ ٹھیک ہے بزرگوار, کسی پاسبل ہے 4 سال کا بچے کو اتنی عقل ہو کہ رسی پھینکنی ہے, پھر اس کو کھینچنا ہے. 7 سال کے بھائی کا وزن دیکھو, 4 سال کے بھائی کا وزن دیکھو, کیسے کیا؟ اس نے کہا بتاتا ہوں کیسے کیا. جب 4 سال کا بچہ اپنے 7 سال کے بھائی کو کنویں سے کھینچ رہا تھا, پورے گاؤں کا کوئی مرد وہاں نہیں تھا یہ کہنے کے لیے یو کین ناٹ ڈو دیٹ, تم یہ نہیں کر سکتے. اس کو اندر سے آواز آ رہی تھی میں کر سکتا ہوں. شک اور وسوسہ وہ ہے کہ جب آپ کسی پہ کرتے ہیں تو دراصل آپ اسے آواز دے رہے ہوتے ہیں یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. آپ اس کا اعتماد مار دیتے ہیں. اندر سے جو آواز آنی چاہیے اسے باہر کی آوازیں کل کر دیتی ہیں. سو آپ جب شک کرتے ہیں تو اس پرفارمنس کو, وہ ایجوکیشنل ہو, سوشل ہو, ایموشنل ہو, کریکٹر بلڈنگ کی ہو, بزنس کی ہو, شک کی وجہ سے اس پرفارمنس کے اندر آپ کمی لے آتے ہیں. اس شخص کو آپ انڈر پرفارم بھی کر دیتے ہیں اس کو. سو شک ایک بیماری کی طرح پھر پھیلتا ہے. یہ متعدی بیماری ہے. اگلی بات متعدی یعنی ایک سے ایپیڈیمک ہے. یہ ایک سے دوسرے کو جو ہی ایک گھر میں آتا ہے, جو ان سے ملتا ہے وہ اپنے گھر جا کر وہی عادتیں اپنانے کی کوشش کرتا ہے. اچھی عادتیں بھی سیکھتے ہیں, بری بھی ہم سیکھتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں مثلاً ایک خاتون جا کے اپنی 3 بہنوں کو بتائے مجھے ہسبینڈ پہ شک ہے, یہ کرتا ہے. اب وہ تینوں سوچے گی اس طرح کی باتیں ہمارے ہسبینڈ میں بھی ہیں. اب وہ جب اپنے گھر جائیں گی تو اس بہن کی بات کو ذہن میں رکھ کے جائیں گی, وہ مائنڈ سیٹ وہ ہو جائے گا. اگر میری بہن کا بندہ, ہمارے بندے بھی ایسے ہوں گے. اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. میل بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بندہ اپنے کیسز بتا رہا ہے کہ مجھے بیوی پہ شک ہے, بیٹی پہ شک ہے. وہ جو سن رہے ہوتے ہیں یار ساڈی تو بیٹی جانتی ہے, گل تو ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایپیڈیمک کی طرح ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر ہوتا ہے اور پھر پھیلتا چلا جاتا ہے. عموماً مرد سب سے زیادہ کس بات پہ شک کرتے ہیں اور عورت کس بات پہ شک کرتی ہے؟ ہمارے ساتھ, ہمارے ہاں ناموس کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ کر دی گئی ہے چیزوں کی. موسٹلی جو ہے ایک دوسرے پر اسی بات پہ شک کرتے ہیں کہ مرد سوچتا ہے کہ یہ شادی سے پہلے کہیں اٹیچ تھی, یا اس کا کوئی فرینڈ تھا, یا اس کا کوئی کلاس فیلو تھا, یا یہ اپنے کسی کزن سے میرج کرنا چاہتی تھی, یا یہ مجھ سے مطمئن نہیں ہے, یا یہ اس وقت سوچتی ہے مجھے زیادہ پیسے والا ملے. ایگزیکٹلی یہی کچھ بیوی سوچ رہی ہوتی ہے. میری شادی سے پہلے یہ پتہ نہیں کس سے شادی کرنا. اور خاص طور پہ بعض اوقات ساس سسر ایسا کو واقعہ بھی سنا دیتے ہیں کہ اسیدہ رشتہ لے کے فلاں جگہ گئے. کتنی غلط بات ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, پہلے شک ہے, اب آپ نے اس کو اور اسٹرینگتھن کر دیا یہ بات کہہ کر کہ دیکھا میں تو پہلے کہتی تھی یہ فلاں. اور اگر کہیں غلطی سے میاں یا بیوی کے منہ سے اس کا نام نکل جائے کبھی کہ میری وہاں انگیجمنٹ ہوئی تو کہا دیکھا میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی. سو زیادہ شک جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے وہ زیادہ تر انہی باتوں کے اوپر ہوتا ہے کہ دوسرا مرد یا دوسری عورت. اور جو سوسائٹی میں شک ہے وہ ہوتا ہے سیلف رائٹسنس کا, کہ میں ٹھیک ہوں, معاشرہ خراب ہے. میں جب باہر نکلتا ہوں مجھے لگتا ہے میں غلط کام بھی کروں, کہتا ہوں یہ تو ویسے ہی ہو گیا, دوسرا چھوٹا سا بھی کرے اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا. سو ڈفرنٹ طرح کے شک ہیں. اسی طرح سے بچوں پہ شک کرنا کہ یہ کوئی غلط حرکتیں کرتے ہیں, یہ جب ہم گھر نہیں ہوتے دوستوں کو بلا لیتے ہیں, یا یہ کوئی ڈرگ یوز کرتے ہیں, یا یہ پیسے غلط استعمال کرتے ہیں. اس طرح کے شک بھی ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں. خاص طور پہ جن میاں بیوی کی بنتی نہیں ہے وہ اولاد کو اپنی ماننے کو تیار نہیں ہوتے. یہ بہت بڑا شک ہے. ہمارے پاس تو اتنے پیشنٹس آتے ہیں اس کے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور 90% پتہ کیا کس پہ شک کرتے ہیں؟ کزنوں پہ. اب ہوتا کیا ہے, فرینک کہہ لیں یہ شادی ہے, ایک فنکشن ہو رہا ہے, اب تصویریں میں اور آپ کھڑے تصویر کھنچوا لی. اب ہمارے ذہن میں تو کوئی ایسی بات نہیں نا, اس نے تصویر کھینچ دی ہے, میں اور آپ کھڑے ہیں, 2 کھڑے ہیں, 3 کھڑے ہیں, 4. اب جو
البم میں اچھا یہ ادنا کھڑی فوراً یہ ادنا کھڑی. بھائی شادی تھی, تقریب تھی, کہیں کوئی بھی کھڑا ہے, فوٹوگرافر ہی بس کا کہہ دیتے ہیں ایسی ذرا سامنے کھڑی ہوئیے گا. اس میں کیا شک کی نہیں, اتنا بڑا حساس کی گل کر اس سے. اور یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ہمارے پاس پیشنٹ ہیں, ان کا ایگزیکٹ یہی پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ جو میری بیوی ہے وہ مجھ سے زیادہ میرے کزن کو پسند کرتی ہے. جب ان سے پوچھتا ہوں کیسے, اب وہ یہ نہیں بتاتے کہ میں نے ان کو کہیں دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں وہ دیکھو جی میرے کو پیسے زیادہ ہیں, اس کے پاس گاڑی بڑی ہے. اب وہ خود ہی کمپلیکس کا شکار ہیں, انفرائٹی کا. اچھا جب وہ انفرائٹی کا سے شکار ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ کیونکہ یہ چیزیں اس کے پاس زیادہ ہیں لہٰذا میری بیوی. پھر میں ان سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے کہ آپ کی بیوی نے کبھی آپ سے کہا کہ آپ پیسے کم دیتے ہیں, گاڑی چھوٹی ہے, گھر ٹھیک نہیں ہے, کپڑے اچھے نہیں ہیں, شاپنگ. کہتے نہیں. پھر آپ نے نہیں جی مجھے لگتا ہے وہ جب آتا ہے نا میری بڑی خوش ہوتی ہے. اللہ. اچھا میں نے کہا خوش ہوتی ہے تو اس سے پھر کیا کرتی ہے؟ کہتی کھانے بناتی ہے. میں کہا اگر کوئی اور آ جائے تو نہیں بناتی؟ کہتا نہیں وہ بھی بناتی ہے لیکن اس کو دیکھ کر ذرا زیادہ خوش ہوتی ہے. میں نے کہا یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ان کی دونوں کی انڈرسٹینڈنگ, گفتگو, شوق ایک جیسے ہوں. نہیں اسی کے ساتھ کیوں ہے؟ میں نے کہا جی اس لیے ہے کہ آپ کا بھی اپنے دفتر میں کسی کے ساتھ بہت اچھا ہوگا, کسی کا بہت کم ہوگا. اچھا اس سے ہوگا جو سملیرٹیز ہوں گی, برا اس سے ہوگا جس کے اندر آپ ڈفرینسز ہوں گے. بالکل صحیح کہا. وہ کہتے نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن سر میں نے اس کے چہرے پہ خاص چمک دیکھی ہے. میں کس کے؟ دونوں کے. میں نے کہا آپ نے کبھی الگ ان کو دیکھا, کبھی ان کو چیٹ پکڑی, کبھی ان کو کہیں ملتے دیکھا, کبھی بیوی آپ سے بغیر پوچھے باہر گئی ہو, کبھی بغیر پوچھے آپ کے گھر. یعنی ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اس کو لاجک سمجھیں. وہ ساری لاجک سمجھ کے کہتے ہیں ہاں آپ کی بات ٹھیک کہتے ہیں لیکن سر جی ہے صحیح کچھ. اللہ پھر بھی ماننے کو تیار. یہ ہے اللاجیکل شک. اللاجیکل شک کہ جب آپ کو پتہ بھی ساری باتوں کا ہے اس کے باوجود. پھر میں نے ان کو ایک اور کہا, میں نے کہا سر آپ اکثر ملک سے باہر جاتے ہیں, بیوی آپ کے ساتھ جاتی ہے, اگر یہ اس کزن کے ساتھ اٹیچ تھی تو پھر جب آپ باہر جاتے ہیں 2-3 مہینے کے لیے اس وقت کزن تو نہیں ہوتا, پھر اتنی خوش کیوں رہتی ہے آپ کے ساتھ؟ کہتے ہیں یہ گل تھوڑی ویسے ٹھیک ہے, وہ تم تو واقعی نہیں میں دیکھا لیکن پھر کر لیکن سر جی کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا سر تھوڑا بہت تو ہوگا سر. اب اس سے بات تو کریں. جب بیوی سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے جی میرے تو خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں جو آپ کر رہے ہیں نا, یہ میرے تو ذہن میں بھی کہیں نہیں آئی. میں تو حیران ہوں کہ میرے میاں یہ کہہ رہے ہیں, یہ سوچتے ہیں میاں میرے. اور پھر وہ آگے سے پتا چلا کہ وہ کزن بیوی کا نہیں ہے, بیسیکلی وہ میل کا ہے. وہ کہتی جی میں تو اس لیے عزت کرتی ہوں کہ ان کا بھائی ہے, ان کا کزن ہے اور وہ اچھے گھر سے ہے, وہ فیل نہ کرے کہ ان کے گھر آیا مجھے کوئی اچھی ریفریشمنٹ نہیں ملی. میں ان کی عزت کے لیے اس کی رسپیکٹ کرتی ہوں اور یہ مجھے اس طرح سے کہہ رہے ہیں. کتنی غلط بات ہے. اچھا ایک میں نام نہیں لیتا, اگر وہ سن رہے ہیں تو معاف کیجیے گا, میں نے آپ کا نام نہیں لیا کہیں. اب وہ ان کو یہ ہے کہ میری جو بیوی ہے نا وہ میری انسلٹ کر دیتی ہے اور جو اس بیوی کے بھائی ہیں, بھابھی ہیں, نندے ہیں, دیور ہیں, ان کی رسپیکٹ کرنی شروع کر دیتی ہے میری موجودگی میں اور مجھے ڈاؤن کر دیتی ہے. اصل میں کیا کہ میں نے کہا کیا کہتا جی میں کرسی بیٹھ, آپ ساتھ والی پہ ہو جائیں, ادھر بھائی جن کو بیٹھنے دیں, آپ ادھر ہو جائیں. کہتا مجھے لیٹ ڈاؤن کرتی ہے. میں نے ان کی وائف سے ایک جگہ ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ بھابھی باتوں باتوں میں جیسے طریقے سے ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی ناٹ ایز اے سائیکالوجسٹ. تو انہوں نے کہا بھائی بالکل ایسا واقعہ ہوا, وہ ان کے بہنوئی ہیں, ان کے بہنوئی, میرے نہیں, ان کے بہنوئی کی عزت میں نے کہا کہ یہ مین چیئر ہے, جیسے ہمارا ہوتا ہے نا 4 چیئر ادھر ایک مین ہوتی ہے, یہ وہاں بیٹھے آ کے. وہ بڑی بہن کے خامند ہے تو میں نے کہا کہ آپ یہ چیئر نا بھائی جن کو دے دیں. وہ بڑی بہن کے خامند ہے تو ذرا ان کو لگے گا کہ میں چیئر کر رہا ہوں نا پورے کھانے کو, تو آپ ادھر ہو جائیں. اس کے اوپر انہوں نے مجھے 3 دن ہو گئے بلایا نہیں کہ تمہارا کیا اس کے ساتھ ہے بہنوں سے. کہتے میں ان کی بہن اور ان کی عزت کی وجہ سے یہ سارا کچھ کرتی ہوں. اس طرح جب ان کے والد والدہ آتے ہیں تو میں ان کے والد کے لیے کہتی ہوں کہ آپ ایسے کر کے نا کھانا پہلے ابو کو دے دیں. یہ کہتے ہیں میں پا رہا نا کھانا ابو لے لیں گے. میں کہتی ہوں نہیں پہلے ابو کو دے دیں. یہ بعد میں کے اندر 6 دن مجھ سے بات نہیں کرتے. یعنی شک دیکھیے نا کتنی چھوٹی باتوں پہ مسئلے مسائل بنانا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے اصل میں شک, اس کی وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈسسیٹسفیکشن ہے لائف کے اندر, کہیں ڈسکشن نہیں ہے, کہیں کوالٹی ٹائم نہیں ہے. اچھا ہم وقت گزارتے ہیں اس میرا, کوالٹی ٹائم نہیں گزارتے, ٹائم پاس کرتے. ایک چھت کے نیچے ہم رہتے ہیں لیکن اچھی گفتگو نہیں کرتے, اچھا ٹائم نہیں دیتے ایک دوسرے کو, واک پر نہیں جاتے, می ٹائم جسے کہتے ہیں اپنا وقت وہ نہیں ہم نکالتے, ایک ٹائم کی روٹی نہیں کھاتے ساتھ بیٹھ کے. اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ شک کی چیزیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک اس طرح سے لے کے چلنا چاہیے کہ ماحول میں واقعتاً وہ ساری باتیں ہیں جو آپ
کہتے ہیں کہ ہوں گی, لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ اس ماحول کی ہر بات کو میرا بیوی, میرا ہسبینڈ یا میرے بچے ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں. مجھے یقین ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے بچے کی تربیت اس طرح کے لقمے سے کی ہے, ایسی خوراک اسے دی ہے, ایسا ماحول اسے دیا ہے کہ برے سے برا ماحول بھی ہو میرا بچہ اس سے نکل کر باہر آ جائے گا. اعتماد رکھنا چاہیے. پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر بچے کے اندر نہ بھی ہو یہ بات, جو ہی آپ اعتماد کرتے ہیں تو بچے باقاعدہ آپ کو وہ شو کر کے دکھاتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں. مثلا کئی جگہ میں نے دیکھا کہ آ کے وہ کہتے ہیں جی میں سوچتا ہوں میں مر گیا تو کیا ہوگا, شک ہوتا ہے نا, میں مر گیا تو میرے بچے نہیں, وہ تو گھر ہی نہیں چلا سکتے. اس مرد کو جب ہفتہ 10 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا, کورس پہ, ٹریننگ پہ, ڈیوٹی پہ, واپس آ کر انہوں نے دیکھا کہ ان سے بہتر گھر چلایا ان کے بیٹے اور بیٹی نے. کیا سوچ کر کہ باپ گھر پہ نہیں, ہمیں رسپانسبلٹی تھا. جب وہ تھے پہلے خود ہی آپ بچوں کو کام نہیں کرنے دیتے, خود سارے کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں جی بچوں کی صلاحیت نہیں, شک کرتے ہیں ان پر. اب آپ گئے, بچے کو پتا تھا کہ باپ نہیں ہے, اس نے وہ رسپانسبلٹی آپ سے اچھی نہیں پائی. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. ایک کلینک میں بیٹھا تھا, ایک حاضر سروس فوج کے بریگیڈیئر لیول کے بندے, ان کی بیوی, ان کا بیٹا تشریف لائے. نہایت خوبصورت بیٹا, نہایت خوبصورت. مطلب دیکھ کے اس کو لگا کہ یار یہ ہونا چاہیے بیٹا. میں دیکھ کے متاثر ہوا کہ بیٹا کتنا ڈریسنگ, بیٹے کی سینس, گفتگو, پرسنالٹی. اب مجھے حیرت ہوئی جب بریگیڈیئر صاحب نے کہا یہ بڑا بدتمیز ہے. بچہ پاس بیٹھا ہے, ماں اس کی, یہ بڑا جی بدتمیز ہے, اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے جی, یہ اس کو کام کہیں آگے سے جواب دیتا ہے, اپنی ماں کے آگے بولتا ہے, یہ کرتا, مطلب جو انہوں نے کہنا. اب میں بچے کو, بچہ نا بڑا بے چین سا, تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ باہر بیٹھے, میں بچے سے بات کرتا ہوں. وہ باہر گئے. میں نے کہا بیٹے, پہلی سچی بات میں آپ کو بتاؤں, میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے کہا یار میرا بیٹا بھی ایسے ہونا چاہیے. بیٹا آپ کا لباس, آپ کی ڈریسنگ, آپ کی سینس, چیئر پہ بیٹھنا, اجازت لینا, سلام کرنا, مجھے بہت اچھا لگا. میرا اتنی بات کی اس نے رونا شروع کر دیا. میں اٹھا, میں اس کو سر پہ, میں کہا, کہتا ہے زندگی میں مجھے میرے باپ نے آج تک یہ لفظ نہیں بولے جو آپ نے مجھے بولے سر. سو ایموشنل سر. میں کہتا ہوں اتنا رویا, میری بھیگ گیا, میرا کوٹ بھیگ گیا. کہتا ہے سر میرے باپ اور ماں نے زندگی میں اتنے لفظ نہیں بولے جو آپ نے 1.5 منٹ میں میرے لیے بولے ہیں. اور پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا. کہتے سر رمضان کی بات ہے, اسی رمضان کی, ابو گئے ہوئے تھے, ماں نے کہا کیلے لا دو, میں نے فروٹ چاٹ میں ڈالنے, افطاری کا ٹائم ہونے والا تھا. میں گیا ہوں, میں کیلے لے کر آیا ہوں. ماں نے کیلے دیکھ کر, یہ کیلے کھانے والے ہیں, اندھے ہو تم, آنکھیں نہیں ہیں تمہاری, سارے گلے ہوئے ہیں, یہ تم الو کے پٹھے ہو, فلاں ہو, یہ ہو. کہتے بولنا شروع کر دے. کہتا سر میں چپ کر گیا. چلیں, کہتا یہاں تک بات ہوتی, کوئی بات نہیں. پاپا آئے ہیں, اینو کیلے لین دا نہیں پتا, اینو کم دا نہیں پتا, اینو کم کے نہ بدتمیزی کردا ہے, اینو اج کیلے لین پہ جا, گلے ہوئے کیلے لے آیا, فلاں کر دیا. شک کا اظہار کیا اس بچے پر. کہتا ڈاکٹر صاحب میں نے سوچا آج کے بعد میں نے کام ہی نہیں کرنا. جب میں کام کروں یہ شک کرے مجھ پر تو مجھے کیا ضرورت ہے. میں نے کہا بیٹے 1 منٹ ٹھہرو, یہیں رک جاؤ, تم باہر جاؤ, مریضوں کو اندر بھیجو. مریضوں کو والدین تھے. میں نے کہا بیٹا تم باہر جاؤ, ان کو بھیج کے میں دونوں کو بلا لیا. اب سوال سنیے گا کیسا, شک دور کرے. میں نے کہا خاتون سے, میں نے کہا 6 کیلے کتنے کے آتے ہیں. اس سمجھ آ گئی کہ واقعے کی طرف اشارہ. میں نے کہا 6 کیلے کتنے کے آتے ہیں. کہتی سر پتہ نہیں کیا ریٹ ہے لیکن 100-200 روپے کے ہوں گے. میں نے کہا 1 بار غلط لایا, 2 بار غلط لاتا, 3 بار غلط, 4 بار, 5 بار, 6 بار, کتنا نقصان ہوتا. کہتی 1000-1200 کا. میں نے کہا 1000-1200 بچا لیا, بچہ خراب کر لیا. کتنی بار غلط لاتا, کتنی بار غلط لاتا. میں نے اس کے والد سے کہا بریگیڈیئر صاحب بچے کو کیلے خریدنا سکھایا تھا. کہتے سر اس میں سکھانے کی کیا بات ہے, جوان ہے پتہ. آپ کو کسی نے گوشت لینا سکھایا تھا. کہتے میرے والد نے. میں نے کہا آپ کو بتایا تھا کس جگہ کا گوشت لیتے ہیں. کہتے جی بتایا, میں ساتھ لے کے جاتے تھے. آپ کبھی بیٹے کو لے کر گئے ہیں بیٹا بریڈ خریدنی ہو کہاں سے لیتے ہیں, ڈیٹ کہاں دیکھتے ہیں, کیلے خریدنے ہو, سیب خریدنے ہو, مینگو. کہتے نہیں, ذمہ داری آپ نے پوری نہیں کی, شک بچے پہ کر رہے ہیں. پہلی دفعہ زندگی میں لینے گیا, کیا ہوا غلط لے آیا تو آپ کہتے بیٹا کوئی بات نہیں, یہ لے آئے ہو, آئندہ ایسے کر کے چیک کرتے ہیں. اگلی دفعہ ساتھ لے جا کے بتاتے بیٹے ایسے چیک کرتے ہیں, بیٹا بچ جاتا آپ کا. 100-200 500 1000 کے لیے بچے کی صلاحیتوں کو آپ خراب کر کے رکھ دیتے ہیں. شکر ہے پڑھے لکھے تھے, ان کو بات سمجھ میں آ گئی. آج وہی بچہ میڈیکل کالج میں ہے. ایک بچی, نام نہیں میں اس کا لیتا, اس بچی نے 505 میں سے 505 نمبر لیے. کووڈ کے دنوں کی بات ہے. واحد بچی 9 بورڈز میں 505 میں سے 505 نمبر لیے. اس بچی نے 2 ٹائم سوئسائڈ کمٹ کرنے کی کوشش کی. 1 ایٹ ہوم
once at home, second time in academy. ان کے ٹیچر جو میرے دوست ہیں انہوں نے مجھے کہا سر ایک بچی آپ کا ایکسٹرا آرڈینری بریلینٹ بچی ہے. وہ بچی آئی, اس کی مدرسات آئیں, انتہائی خوبصورت, انتہائی ذہین, انتہائی اعلیٰ بچی. آ کر بیٹھی کہتی ڈاکٹر تو مجھے نہیں بچا سکتے. میں نے کہا بیٹی بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے, میں تو آپ سے ملنا چاہتا تھا, میرا دل کرتا تھا میں ایک ایسی بیٹی سے ملوں جس کی 505 میں سے 505 نمبر ہوتے ہیں. میں نہیں لے سکا بیٹا, میری بیٹی بھی نہیں لے سکی. مجھے تو بڑا فخر ہو رہا ہے تم سے مل کے, میرا دل کا آپ سے تصویر کھنچواؤں. جب میں نے اس کو بیٹی کہا تو اس نے اگر منہ دیکھا, کہتی ڈاکٹر ابھی آپ نے کیا لفظ بولا؟ میں نے کہا بیٹی. کہتی ڈو یو بلیو دیٹ آئی ایم جسٹ لائک یور ڈاٹر؟ میں کہا ناٹ جسٹ لائک مائی ڈاٹر, یو آر مائی ڈاٹر. کاش کہ تم میری حقیقی بیٹی ہوتی. اٹھیے اور آ کر, میں چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا, ٹیبل تھا, اور آ کر اس نے مجھے یوں پکڑا اور کہا ڈیڈی, شی وسپر ان مائی ایئر, ڈیڈی آپ جو کہیں گے میں کروں گی. میں نے کہا بیٹی بیٹھو. میں اس کی مدر سے کہا واٹ ہیپنڈ؟ کہتی ہے میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ایک جرنلسٹ ہیں, اخبار بھی بتائی بہت بڑی, وہاں کام کرتے ہیں. جب اس کے 505 میں سے 505 نمبر آئے, پورے پاکستان سے اس کو ایوارڈ ملے, انعامات ملے, گولڈ میڈل ملا بورڈ میں. اس کی صرف ایک خواہش تھی, باپ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہ بیٹی مجھے بڑا فخر ہوا. اور باپ نے رات کو آ کر پتہ کیا کہا, بیٹیاں دے نمبراں دا کی ہوندا ہے, بیٹے پڑھن تے پھیرے نے تے پرائے گھر چل جانا. کہتی سر وہ دن اور آج کا دن یہ زندہ نہیں رہنا چاہتی. اس کی سیکنڈ ایئر میں پرفارمنس نیچے آ گئی ہے سر, یہ پڑھتی نہیں ہے اور یہ کہتی ہے مجھے بچا کر دکھاؤ. ایک بار اس نے 22 گولیاں کھائی نیند کی, ایک بار اس نے یہاں سے اپنی نفس کاٹ لی. دونوں دفعہ, ایک بار اس کے بھائی نے دیکھا, ایک بار اس کی کلاس فیلو نے دیکھا واش روم میں اپنی اکیڈمی کے. اب یہ تھرڈ ٹائم ہم کہاں سے لائیں گے اپنی بیٹی؟ میں نے بٹھایا اس بچی کو, اس کو سمجھایا, اس کا بات کی. اس نے مجھے ایک پینٹنگ بنا کر دی تیسری یا چوتھے سیشن میں. وہ پینٹنگ میرے روم میں ابھی بھی لگی ہوئی ہے. اس پینٹنگ میں نیچے پانی ہے, ارد گرد جنگل ہے, ایک پرندہ جو ہے وہ جا رہا ہے اور آگے اندھیرا ہے. کہتی ہے ڈیڈی یہ پرندہ میں ہوں, یہ اندھیرا میری موت ہے, یہ پانی وقت ہے اور جنگل مجھ پہ شک اور وسوسے ہیں معاشرے کے. میں نے کہا بیٹی آپ نے مجھے کیوں نہیں دیکھا اس میں؟ کہتی آپ نہیں ہیں اس میں. میں نے کہا یہ جو دیکھ کے بنا رہا ہے سارا پیچھے کھڑا کہ یہ میری بیٹی جا رہی ہے میرے ہاتھوں سے, معاشرے کے خوف اور شک سے اور وقت کے بہتے دھارے سے میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے, وہ میں ہی تو ہوں, تو تم مجھے کیوں نہیں دیکھ پا رہی؟ بس اتنا کہنا سننا تھا اس کا. کہتی ہے ڈیڈی آپ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. بس میں آپ کو زندہ رہ کے دکھاؤں گی, آج کے بعد آپ کو زندہ رہ کے دکھاؤں گی, لیکن ایک مجھ سے وعدہ کیجئے, میں آپ کو ڈیڈی ہی لکھوں گی, ڈیڈی ہی پکاروں گی. میں نے ان کی مدر سے پوچھا آپ کو اعتراض تو نہیں؟ کہا نہیں سر, کوئی روحانی باپ ہوتا ہے, ایک ٹیچر بھی, ایک کونسلر بھی, ڈاکٹر بھی. وہی بچی آج میڈیکل کے 4تھے سال میں ہے, لوگوں کا علاج کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے شک اور وسوسے نہ ذہن میں لائیں. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کے اندر, بڑوں کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں, پرفارمنس ہوتی ہے, اسے اب چھوٹی چھوٹی باتوں سے, چھوٹے چھوٹے جملوں سے, وسوسوں سے, شک سے وائرس پیدا کر کے, باتیں کر کے اس کا بیڑا غرق کرنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بچوں کے اعتماد کو جلا بخش سکتے ہیں, وہ صرف ایک جملہ ہے آپ کا, ایک سٹیٹمنٹ ہے آپ کا, بالکل سارا شک آپ سے دور کر سکتے ہیں. یہ جس نے بلب بنایا نا, ایڈیسن بلب بنا رہا تھا تو اس کا پی اے آ کر کہتا ہے وی ہیو بین انسکسیسفل 2499 ٹائمس, 2499 بار ہم ناکام ہو گئے, ہم سے بلب نہیں بنا. وہ عظیم شخص کیا کہتا ہے, بیٹے we have been successful 2499 times that these things cannot make a bulb. بیٹا ہم 2499 بار کامیاب ہو گئے یہ دیکھنے میں, یہ چیزیں بلب نہیں بناتی. اگلے دن وہ بچہ آیا تو بلب بن چکا تھا. کیا بات, بلب بنا کے اس نے رکھا. بڑی مزے کی ایگزامپل آئی شک اور وسوسے کے حوالے سے. اس نے بلب بنا کے رکھا, اپنے اسسٹنٹس کو بٹھایا, جو سب سے کمزور تھا
جو سب سے کم اعتماد تھا، جس پہ سارے شک کرتے صلاحیتوں پر، اس بچے سے کہا بیٹے اٹھو یہ بلب اٹھا کے یہاں لاؤ. سارے کھڑے ہو گئے، سر اس کے ہاتھ سے گر جائے گا، سر یہ بڑا بزدل ہے، سر اس کے اندر اعتماد نہیں ہے. اس نے کہا واٹ آئی ہیو سیڈ ڈو اٹ. وہ بچہ جاتا ہے بلب اٹھاتا ہے، آدھے راستے میں آتا ہے بلب ہاتھ سے گرتا ہے ٹوٹ جاتا ہے. اچھا. سب کہتے ہیں دیکھا کیا ہوا. ایڈیسن مسکراتا ہے، کہتا اوکے وی ول میٹ اگین ٹمارو. اگلے دن پھر سب کو بٹھاتا ہے، پھر نیا بلب تیار کرتا ہے، پھر وہاں رکھتا ہے، پھر اسے آواز دیتا ہے مائیکل مائی سن برنگ دس بلب ہیئر. وہ سب کہتے ہیں کل آپ نے دیکھا نہیں، اتنی محنت سے بنایا بلب توڑ دیا، آج پھر اس کو کہہ رہے ہیں مائیکل ڈو اٹ. مائیکل جاتا ہے بلب اٹھاتا ہے، اعتماد سے لاتا ہے، لا کے لگاتا ہے، لائٹ ہوتی ہے، کلیپنگ ہوتی ہے. وہ بچہ بعد میں آئنسٹائن انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ڈائریکٹر بنا. جب اس سے انٹرویو لیا بی بی سی میں ہارٹ ٹاک میں، اس سے پوچھا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ڈائریکٹر بننے سے. جواب سنیے گا، آپ نے مجھے ڈائریکٹر بنے آج دیکھا ہے، میں نے اپنے آپ کو ڈائریکٹر بنے اس دن دیکھ لیا تھا جب میرے استاد نے مجھ پر بھروسہ کر کے اگلے دن مجھے بلب اٹھانے کو کہا تھا. وہ میں نے بلب نہیں اٹھایا تھا، وہ میں نے انسٹیٹیوٹ کی ڈائریکٹرشپ اٹھائی تھی. جب یہی بات ایڈیسن سے پوچھی گئی کہ آپ کو پتہ بھی تھا اس کی صلاحیتیں نہیں ہیں، سب اس پہ شک کرتے ہیں، وسوسے کا شکار ہیں، اس کی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر بھی آپ نے 2 دن اسی سے بلب کیوں اٹھوایا؟ جواب سنیے. جب میں اسے بلب اٹھانے کا کہہ رہا تھا، میرے اسسٹنٹ بلب کو دیکھ رہے تھے، میں بچے کے مستقبل کو دیکھ رہا تھا. بلب ٹوٹا میں نے رات میں بنا لیا، اگر یہ بچہ ٹوٹ جاتا اسے دنیا مل کر بھی نہ جوڑ سکتی. اس نے کہا چیزیں بن جاتی ہیں، انسان نہیں بنتے. بالکل. تو اگر آپ اپنے بچوں کو، فیملی کو، گھر کو، معاشرے کو، ملک کو، ملت کو بنانا چاہتے ہیں تو شک نہیں اعتماد کر کے دیکھیے، وسوسے نہیں کانفیڈنس رکھ کے دیکھیے، ہیلدی سوچ رکھ کے دیکھیے، پازیٹیو سوچ رکھ کے دیکھیے، مثبت انداز میں سوچ کر دیکھیے. دنیا اسی طرح ہونا شروع ہو جائے گی جیسے آپ سوچتے ہیں. دا بیسٹ وے آپ کسی کو کینسر سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ اس کا ٹریٹمنٹ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جب تک اسے اندر سے آواز نہ آئی کہ میں کینسر کو ڈیفیٹ کر سکتا ہوں، دنیا کی کوئی دوائی کینسر کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتی. جب اندر سے آواز آ جائے تو پھر آپ اس کوٹ کا بٹن اتار کر اسے کھلا دیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا. وائی؟ بیکاز آر مائنڈس کنٹرول آر باڈی. 90% لائف از واٹ یو تھنک، 10% لائف از واٹ یو ڈو. جب یہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، جب اس سے شک کا وائرس ختم ہو جاتا ہے، جب اس سے وسوسے کا بیکٹیریا ختم ہو جاتا ہے، تو انسان وہ کام کر دیتا ہے جو نارمل انسان نہیں کر سکتے. وہ کائنات کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، وہ دریاؤں کے رخ موڑ دیتا ہے، وہ پہاڑوں کو وادیاں بنا دیتا ہے، وہ اڑنے والے جہاز بنا دیتا ہے، آواز کی سپیڈ سے تیز ریلوے لائن بنا لیتا ہے. وہ کیا بات. تو صرف آپ نے اپنے اس اندر کے شک کو، اس اینٹی وائرس الارم کو ہیلدی طور پر استعمال کرنا ہے. پھر اس کے جسمانی پہلو بھی ہیں کچھ، میں چاہوں گا وہ بھی لوگوں تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ نے خوشی کے 4 ہارمونز رکھے انسانی باڈی میں، اور غم کا، دکھ کا، تکلیف کا، شک کا 1 ہارمون رکھا. ایک ہارمون کارٹیسول، صرف کارٹیسول. اور 4 دیے: انڈورفن ہارمون، ڈوپامین ہارمون، سیروٹونین ہارمون، آکسیٹوسن ہارمون، خوشی کے ہارمون. جب ہم کارٹیسول پہ چلتے ہیں، نیگیٹو کے اوپر پریشان ہوتے ہیں، شک کرتے ہیں، وسوسہ کرتے ہیں، بیکٹیریا پیدا کرتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے انڈورفن مارنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ڈوپامین مارنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ کرتے کیا ہیں؟ ڈوپامین خوشی کا ہارمون ہے، آکسیٹوسن صحت کا ہارمون ہے، سیروٹونین جو ہے وہ قوت مدافعت کا ہارمون ہے. اب اپنے ہاتھوں سے آپ اپنی خوشی، اپنی صحت، اپنی قوت مدافعت مارنا شروع کر دیتے ہیں، کارٹیسول کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو جو آپ کا کارٹیسول ہارمون بڑھتا ہے، ایڈرینلین کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. جب ایڈرینلین زیادہ کام کرتا ہے تو آپ کے آرگنز نارمل سے زیادہ ورک کرتے ہیں. انہی لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، انہی کو کارنری ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے، انہی کو ہائپر ٹینشن ہوتی ہے، اور انہی کو اعصابی بیماریاں ہوتی ہیں. اچھا، یہ بیماریاں اس لیے ہوتی ہیں. اگر کوئی معلوم بایولوجیکل وجہ نہ ہو، 99.9% وجوہات سائیکولوجیکل ہوتی ہیں ان بیماریوں کی، اور اس کے پیچھے ہوتا ہے کارٹیسول، ایڈرینالین. جب وہ بڑھتا ہے تو آپ کا ہیپینس ہارمون کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ہیپینس ہارمون کہاں سے آتے ہیں؟ ڈوپامین ورزش کرنے سے ملتا ہے. آکسیٹوسن جادو کی جفی سے ملتا ہے. جب باپ بیٹی کو اٹھاتا ہے، پیار سے ہاتھ پھیرتا ہے، جب باپ بیٹے سے گلے ملتا ہے،
ہارمون پیدا ہوتا ہے خوشی کا. کتنا مشکل ہے کہ آج ہی اگر میں خوشی چاہتا ہوں تو گھر جا کر اپنے بیٹے اور بیٹی کو گلے لگا لوں, اپنے باپ اور ماں کے آگے سر جھکا کے وہاں سے باہر نکلوں, 15 منٹ ورزش کروں, ڈوپامین حاصل کر لوں. کیا بات. تو اس کا علاج یہ ہے شک کا. میں اس لیے یہاں پر آپ بات کو لایا ہوں کہ اگر کسی کو شک ہے, وسوسہ ہے, پریشان ہے, ٹھیک ہونا چاہتا ہے, 15 منٹ کی ایکسرسائز کریں. جسٹ 15 منٹ ایک دن میں. 15 minutes of exercise produces such amount of dopamine hormone which is necessary to compete 24 hours stress hormone. صرف 15 منٹ میں اور آپ اگر ورزش کر لیں تو وہ اگلے 24 گھنٹے تک ہر طرح کی سٹریس کو, سیڈنس کو, شک کو, وسوسے کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. تو کیا میں اور آپ خود کو 15 منٹ نہیں دیکھ سکتے اپنی زندگی کو؟ نمبر 2, جیسے میں نے بھی کہا, چھوٹے چھوٹے کاموں میں خوشیاں تلاش کریں. کسی کو سڑک پار کروا دی, گھر میں صفائی وائف کے ساتھ کروا دی, کبھی بیٹی کے ساتھ یونیورسٹی چلے گئے, کبھی بیٹے سے لوڈو کھیل لی, کبھی چھوٹے بچوں سے گیم کھیل لی, کبھی کسی کو گاڑی میں اٹھا کر واک پہ لے گئے. چھوٹے چھوٹے کاموں سے خوشیاں ملتی ہیں, سیروٹونین پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. پھر اپنے ماں باپ, میاں بیوی, بیٹا بیٹی گلے ملیں, سر پہ پیار سے ہاتھ دیں. ہاتھ ملانے سے, صرف ہاتھ ملانے سے اللہ تعالیٰ ہارمون کی وہ آپ کو اماؤنٹ دے دیتا ہے جو اگلے 24 گھنٹے میں آپ کے لیے بہت ضروری ہے. صرف ذہن میں ہو, ذہن میں پازیٹیوٹی ہو کہ میں ہاتھ ملا رہا ہوں, تو اس سے لمس, اسے ہم ٹچ تھیراپی کہتے ہیں. جی, کینسر کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں ٹچ تھیراپی سے. ہم چھوتے ہیں یہاں پر. یہ جو گلڈا شریف والے پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں, جب ان کے پاس کچھ سر درد کا پیشنٹ آتا تھا, پیٹ درد کا, یہ کچھ نہیں کرتے تھے, یہ ٹچ تھیراپی کرتے تھے. ایسے یہ گئی درد, کیا بات ہے, یہ گئی درد, زبردست. تو وہ سارا شک اور وسوسے آپ کے ختم ہو سکتے ہیں ورزش کرنے سے, اپنی فیملی کے ساتھ گفتگو, کوالٹی ٹائم گزارنے سے. می ٹائم, اپنا وقت جو آپ کا دل کرتا ہے, سیٹی مارنا, چائے پینا, کافی پینا, جنگل میں جانا, جو دل کرتا ہے 10-15 منٹ کے لیے وہ لازمی کیجیے. میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں, بھوک لگتی ہے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کھانا کھاتے ہیں. پیاس لگتی ہے کیا کرتے ہیں؟ پانی پیتے ہیں. تھک جاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ سو جاتے ہیں. میں نے کہا یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے بھوک لگی پیاس لگی تھا؟ کہتے ہیں جی اندر سے آواز آتی. میں کہا جب اندر سے آواز آتی ہے دادا دادی کو ملنے چلیں, کیوں نہیں جاتے؟ جب اندر سے آواز آتی ہے پرانا اسکول دیکھنے جائیں, کیوں نہیں جاتے؟ جب اندر سے آواز آتی ہے پرانا گھر آواز دیتا ہے, کیوں نہیں دیکھنے جاتے؟ جب اندر سے آواز آتی ہے سہیلیاں یاد کرتی ہیں کبھی ہم پرائمری پڑھتے تھے, کیوں نہیں ملنے جاتے؟ میں نے کہا وہ بھی تو اندر سے آواز, اسے کہتے ہیں می ٹائم. میرے اندر کوئی پتہ ہے کہ اس وقت کاشف ہیپی نہیں ہے, خوش نہیں ہے, وہ شک اور وسوسوں کا شکار ہے. میرا جسم مجھے وہاں سے نکالنے کے لیے مجھے وہ یادیں دیتا ہے, گاؤں چلے جاؤ, اسکول چلے جاؤ, پھپھو سے ملاؤ, دادا سے. اسے پتہ ہے اسے وہ 4 ہارمونز وہاں ملیں گے, جب وہ ملیں گے سیروٹونین کم ہونا شروع ہو جائے گا. سو کتنا آسان ہے, بہت آسان کتنا ہے, خود مشکل بنایا ہوا ہے ہم نے, خود مشکل بنایا ہوا ہے. اس نے کہا تھا نا کہ میرا احساس میرا قاتل ہے, سوچ کے زخم کتنے گہرے ہیں, کیا کریں کدھر جائیں منظر, راستے گونگے ہیں لوگ بہرے ہیں. تو اس بہرے اور گونگے لوگوں سے بچنے کے لیے ماحول جتنا بھی قاتل ہو, آپ کو ہمیشہ پازیٹیو, مثبت, آپٹیمسٹ, گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر چلنا ہے. اعتماد رکھنا ہے اپنے اوپر, اپنے اللہ کے اوپر, اللہ کے بنائے نظام کے اوپر. اسے چلانے دیں نظام, وہ کائنات کا مالک ہے. آپ نے کائنات نہیں چلانی, آپ اپنی زندگی کو ٹھیک کر لیں تو اس کے سارے کام خود بہت ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. اللہ حافظ. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا, تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.